اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا ندعم۔ تمام مومنین کو جو عالی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے الحمدللہ مولا علی صلوات اللہ علیہ پر ماہ رمضان کے توسط سے سیریز جاری ہیں۔ اب فار آل بیسک ریزنز جب امیر المومنین صلوات اللہ علیہ پہ بات ہوگی تو پھر نظام امامت پر تو ڈیفینیٹلی ہوگی ہی۔ حال ہی میں مولوی جواد نقوی کی ایک ویڈیو ہمارے ہاتھ لگی ہے جس میں حضرت نے اسماعیلی فرقے کو پروموٹ کرنے کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اعتقادات امامیہ پر، شیعہ مکتب پر اور مولا علی کے فرزندان تک پر بکواسات کی ہیں۔ اس بندے کا کیا سارا کرائٹیریا ہے، یہ کیوں اس طرح کی حرکات و سکنات میں ملوث رہتا ہے، کیا اس کے پیچھے ساری بیک سٹوری ہے، اس سے تو میں لا علم ہوں، کیونکہ علم غیب میں نہیں جانتا، اللہ جانے پتہ نہیں کیا ہے۔ ہاں لیکن اشارہ سمجھدار کے لیے کافی ہوتا ہے، اور الحمدللہ ان حضرت کی ان بکواسات پر مشتمل گفتگو سے اتنے اشارے تو فار آل بیسک ریزنز ہم تک پہنچ ہی جاتے ہیں کہ یہ دوسروں کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ ہاں، اور سب سے بڑھ کر بات الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا حساب ہے اس کا، اور اس کے سارے مقلدین اور اس کے سارے متبعین کا، کہ خود دشمنان آل محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین کے اوپر پھول نچھاور کریں گے، ان سے بڑے پیار محبت کے دعوے کریں گے، شیعہ مکتب کے اوپر آ کر تنقیدات کریں گے، لیکن جہاں ذرا سا اس معاملے میں مخالفین کی بات آ جائے تو پھر فوراً انہوں نے آ کے وہاں پہ جبھیوں پپیوں والا سین کر دینا ہے۔ خیر، وقت ضائع کے بغیر چلتے ہیں ہم ڈائریکٹلی اس خناس کے کلپس کی طرف، اور اس کے بعد تھوڑا سا اسماعیلیوں کو اور نام نہاد کے ثانیوں کو ہم رگڑا دے کے جاتے ہیں۔ بسم اللہ۔ چونکہ اسماعیلیہ سلسلہ بھی شیعہ سلسلہ ہے، ان کے جماعت کے اندر اور ان کے منشور میں اور ان کی کتابوں میں باقاعدہ جو ان کا رسمی نام ہے جو انہوں نے رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے وہ شیعہ امامیہ اسماعیلیہ سلسلہ ہے، یعنی اس کے اندر شیعہ کا لفظ بھی تاکید کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ امامیہ کا بھی تاکید ہے کہ یہ شیعہ امامیہ سلسلہ ہے، تاکید ہے کہ یہ شیعہ امامیہ سلسلہ ہے، تاکید ہے کہ یہ شیعہ امامیہ سلسلہ ہے۔ سب سے پہلی شخصیت اہل البیت کے خاندان سے تعلق رکھنے والی، جن کے بارے میں مہدویت کا تأثر دیا گیا ہے اور اعلان کیا گیا ہے اور انہیں بعنوان مہدی، خلیفہ مہدی قبول کیا گیا ہے، وہ محمد حنفیہ ہیں، علی علیہ السلام کے فرزند اور معروف شخصیت ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ، حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے ساتھ، وہ بھی علی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی والدہ حنفیہ تھیں جن کے نام سے انہیں کنیہ ان کا بنایا گیا ہے، محمد ابن حنفیہ۔ ان کے بارے میں شیعوں نے سب سے پہلے یہ اعتقاد ظاہر کیا کہ یہ وہی مہدی ہیں جس کا رسول اللہ فرما کے گئے تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کو امام نہیں مانا، اور کہا کہ چونکہ امام حسن امام تھے، امام حسن کے بعد دوسرے بھائی، چھوٹے بھائی امامت پر فائز ہوئے ہیں، تو امام حسین کے بعد بھی تیسرے بھائی امامت کا حق کے حقدار ہیں۔ اللہ ہی جانے سامعین کہ اب اسماعیلیوں سے اس نے کتنے پیسے لیے ہیں یہ ساری بات کرنے کے لیے۔ حال ہی میں ان کے اس جعلی خناس امام یہ پرنس آغا خان کے پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ان کا 50واں امام اللہ جانے کون بنے گا۔ یہاں پہ تو امام ہی اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ہر لیول پہ جا کے کوئی نہ کوئی انڈر 19 کرکٹ ٹیم باقاعدہ پوری پیدا کر سکتے ہیں، اور وہ ورلڈ کپ جیت گیا ہے کہ میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو۔ خیر، اسماعیلیوں کے ایک نقلی شیعہ فرقے کو استغفر اللہ ربی وتوب الیہ شیعہ ڈکلیئر کیا گیا ان حضرت کی طرف سے، اور اس سارے کے سارے کرائٹیریا کو فٹ کرنے کے لیے حضرت محمد حنفیہ ابن مولا علی صلوات اللہ علیہ پر الزامات لگائے ہیں اس نے۔ اور سامعین جہالت دیکھیں، مطلق طور پہ اس کی جہالت دیکھیں، حضرت محمد حنفیہ صلوات اللہ علیہ کی والدہ کا نام کیا لے رہا ہے؟ حنفیہ۔ او پائیو، ان کی والدہ کا نام حنفیہ نہیں تھا، ان کی والدہ کا نام خولہ بنت جعفر ہے، خدا کا نام ہے، جسے ابھی مولا علی کی زوجہ اور فرزندان امیر المومنین میں سے ایک کی والدہ کا نام تک نہیں پتا۔ ہاں جی، ان کی ماں کا نام حنفیہ تھا، اس لیے ان کی کنیت یہ محمد حنفیہ۔ خدا دا خوف کر لے ہوئے، پاگل ہے تو۔
عجیب جہالت ہے خدا کی قسم. حضرت خولہ بنت جعفر سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا سے نام حنفیہ پڑ گیا جی. یہ اس کی جہالت دیکھ لیں. خیر اب بھائی تکے کی تمہاری اوقات نہیں ہے, مناظرے میں آتے ہوئے تمہاری ماں مر رہی ہوتی ہے, تم نے کیا کہ درس دینے ہیں اس چیز کے اوپر. وہ جو نام نہاد تم تدریس کے معاملات کرتے ہو اپنے مدرسے میں جاری رکھو, ہم اس میں کوئی معاملہ نہیں فٹ ان کریں گے, لیکن مولا علی اور ان کے گھرانے کے بارے میں اگر بکواس کرو گے پھر تو تمہیں چھتر ماریں گے فار آل بیسک ریزنز, پھر تہاڈی لیتر پر ایڈ ہوئے گی. اب خیر سامعین گرامی قدر, انہوں نے جو بکواس کی ہے حضرت محمد حنفیہ اور مولا سجاد کے معاملے میں, وہ پہلے بھی طاہر القادری نے بھی اس طرح کی بکواس کی تھی, پھر مولوی اللہ یاری نے بھی کی ہے. امام زادگان کے اوپر جو شخص بکواس کرتا ہے پے در پے ہمارے جوابات ان تک آتے رہتے ہیں. تو وہ احمد بن محمد بن سیار اور ساحل بن زیاد نامی 2 راویوں کی بکواسات پر مشتمل ساری روایات ہیں, ان کو الحمدللہ ہم نے کلین بولڈ کیا ہے, 12 سے زیادہ کتب اسماء اور رجال کے حوالہ جات دکھا گئے. وہ آپ اللہ یاری والی سیریز میں اور طاہر القادری والی جو سیریز ہے ایام فاطمیہ صلوات اللہ علیہا سے تعلق رکھنے والی, اس میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. سرکار حنفیہ پر ہماری تفصیلی ویڈیوز موجود ہیں. فی الحال اختصار کا دامن تھامتے ہوئے ہم دلائل آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. شیعہ سنی دونوں کتب سے کہ سرکار محمد حنفیہ ابن امیر المومنین صلوات اللہ علیہ نے کبھی دعوی امامت نہیں کیا. سب سے پہلے تو شیعہ کتاب ہماری مناظرے پر جو کتاب ہے خورشید خاور شبہ پشاور, ہاں جی, صفحہ نمبر 58 میں عقائد کیسانیہ کے ٹاپک پہ ہے. یہ کیسانیہ وہی فرقہ عقائد کیسانیہ کہتے ہیں, لیکن جناب محمد خود ایسا دعویٰ نہیں رکھتے تھے. الحمدللہ الحمدللہ جی, جناب محمد حنفیہ نے کبھی دعوی امامت نہیں کیا, نہ آپ نے کسی فرقے کو ایگزسٹنس دی ہے. سامعین گرامی قدر, یہ ایک پروف. دوسرا پروف, یہ میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب موجود ہے, ڈاکٹر زاہد علی ترجمہ شعبہ تعلیف جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن ہندوستان, ان کی یہ کتاب میرے پاس موجود ہے, تاریخ مصر و فاطمین مصر, جو لکھی ہی فاطمین کے اوپر گئی ہے. اب اس سے بڑی دلیل ہم اور کیا دیں. اس میں بھی پیج نمبر 52 پر انہوں نے واضح یہ شیعوں کے چند مشہور فرقے کیسانیہ پسونیہ جو بھی انہوں نے لکھا ہے یہاں پہ, فرقہ کیسانیہ کے لحاظ سے وہ بات کرتے لکھتے ہیں, خود محمد ابن حنفیہ نے امامت کا کبھی دعویٰ نہیں کیا. الحمدللہ جن سے پیسے لے کے سامعین گرامی قدر, جن سے پیسے لے کے یہ مکتبہ اہل بیت کے بارے میں بکواسات کر رہے ہیں, انہوں نے بھی اپنی کتاب میں الحمدللہ تسلیم کیا ہے کہ سرکار حنفیہ صلوات اللہ علیہ دعوی امامت باطلہ سے مبرہ و منزہ ہیں. وہ مولا سجاد کو ہی اپنا امام مانتے تھے, اور اس پر اکا دکا نہیں درجنوں کتب مقاتل میں حوالہ جات ہمارے پاس موجود ہے, کیونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے صرف مجھے اپنے آقا کا دفاع کرنا تھا. اگر سرکار حنفیہ کا موضوع ہوتا پھر میں اسے اچھا خاصا رگڑا دے کے جاتا. خیر تو اسماعیلیوں کو ان حضرت نے کیا کہا جی, وہ شیعہ ہیں, استغفر اللہ ربی وتوب الیہ, جو ہمارے 12 ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین میں سے ایک امام کا بھی انکار کرے, اس کے تو کلمے کا اعتبار نہیں ہے, تو شیعہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے, اس کے تو کلمے کا اعتبار نہیں ہے. اسماعیلیہ ناصبیوں کی ایک سازش کا نتیجہ ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے, لا اصل لہ من جمیع الوجوہ. خیر وہ ابھی ہم اس بات کو باقاعدہ اسماعیلیوں کی کتاب سے ثابت بھی کریں گے الحمدللہ, کیونکہ مسئلہ یہ ہے سامعین کہ یہ جو انتہائی نایاب کتابیں ہیں مختلف مکاتب فکر کی, معتزلہ کی ہو گئی, جہمیہ کی ہو گئی, پھر قدریہ کی ہو گئی, یہ علویین شام کی ہو گئی, پھر اسی طرح یہ اسماعیلیوں کی ہوگی, بہریوں کی ہو گئی, پھر آل اراؤنڈ جتنے بھی مسالک ہیں, ان کی کتابیں بیسیکلی ملنا بہت مشکل ہے. لیکن فقیر جستجو میں لگا ہوا ہے, آپ سب کی دعائیں چاہیے, آپ کا سپورٹ چاہیے, لیکن نوٹوں کی صورت میں نہیں, وہ آل محمد سے قرب کی صورت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس دعاؤں کی فی الوقت بہت زیادہ احتیاج ہے آپ سب کی, کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ کتابیں ہم تک پہنچیں. ان میں سے جو کچھ کتابیں پہنچی ہیں ان میں ماشاءاللہ ان کی وہ لیول کی پول کھلی ہے کہ آپ کی سوچ ہے. ہاں اب ذرا بات واضح کر دیں ہم کہ ان حضرت نے جو بونگی ماری ہے, میں پہلے ہی سامعین کہہ چکا ہوں کہ یہ بندہ اور طاہر القادری, یہ اور طاہر القادری اس زمانے کے سب سے بڑے جوہلا ہیں جنہوں نے اپنی کتابیں صحیح طرح نہیں پڑھی. میں ہر ویڈیو میں ان کو انہی کی کتابوں کے حوالے دے دے کے تھک گیا کہ بھائی تم لوگ تحریر میں کچھ اور ہو, تقریر میں کچھ اور ہو. وہ طاہر القادری کو دیکھ لیں, اس کی ویڈیوز دیکھیں جہاں وہ صاحب مروج الذہب کو شیعہ ڈکلیئر کر رہے ہیں, اور اپنی کتاب القول المتین میں صاحب مروج الذہب کو اس نے امام علی ابن حسین المسعودی لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ, اس کا بھی یہی سیم سین ہے. جن عقائد کا رد کرتا ہے اس کی کتابیں بھری پڑی ہیں ان عقائد کے ساتھ. ہاں اس لیے یہ مناظرے میں نہیں آتا, اسے پتہ ہے اگر یہ آ گیا اس کے ساتھ کیا حال ہونا ہے. ہاں ہم نے جمعیت اہل حدیث کے مولوی اور اللہ یاری نہیں چھوڑا, تو کون سے کھیت کی مولی, نالے میں مولی کھاندہ ہی نہیں الحمدللہ. تو خیر اب ڈائریکٹلی فیصلہ یہ کروا لیتے ہیں کہ یہ اسماعیلیوں کا جو سارا سسٹم ہے اور شیعیت میں ان کا کیا عمل دخل ہے. ہاں جی,
یہ سامعین اس وقت میرے پاس کتاب موجود ہے جی، الوائز امیر حمزہ اسماعیلیوں کے ایک محقق ہیں، ان کی کتاب یہ آل حسن تاریخ کے آئینے میں، ٹھیک ہے جی. یہ زید ضلع چترال سے یہ کتاب چھپی ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 144 پر 144 پر یہ واضح طور پہ یہاں پہ لکھتے ہیں، یہ قدرتی امر تھا کہ سید احمد خان کلی ملعون اور آغا خان نہ صرف نسلی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حسین صلوات اللہ علیہ کی نسل سے تھے، استغفر اللہ ہم جھوٹے سید، خیر، بلکہ فکر و نظر اور کردار کے حوالے سے بھی آپ دونوں ایک جیسے ولولہ اور جذبات کے حامل تھے. ٹھیک ہے جی، فکر و نظر کے لحاظ سے جدید تقاضوں کے مطابق مسلم دنیا کی زندگی بہتر بنانے کے خواہاں احمد خان کے یہ احمد خان کلی سر سید نام نہاد انتقال سن 1898 کے بعد ہر ہائنس نے ان کے منصوبوں کا بیڑا اٹھایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ آغا خان، پرنس آغا خان سر سید احمد خان کلی نیچری ملعون کے اعتقادات کو آگے جا کے پروموٹ کر رہا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ خود اسماعیلیوں نے اپنی کتاب میں تاریخ آل حسن میں واضح طور پہ اس بات کا اعتراف کیا ہے. اور سامعین اس کے علاوہ ایک تو یہ سر سید کا جو سارا سسٹم ہے، یہ نیچری معجزات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر، کرامات اولیاء کا منکر، اور بھی بڑے گندے اور فاسد قسم کے اس کے عقائد تھے. لیکن ایک سب سے بڑی بات، کیونکہ اپنے آپ کو اہل سنت گردانتا تھا، تو اہل سنت علماء میں بڑی جو ڈومیننٹ پرسنالٹیز ہیں ان میں سے ایک نے اس کے بارے میں کیا کہا. یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے جی، الافاضات الیومیہ ملفوظات حکیم الامت، جلد نمبر ہے جی اس کی 6 اور صفحہ نمبر 274 پہ واضح یہاں پہ اس نے باب باندھا ہے، احمد خان سے بہت گمراہی پھیلی جی. مرفوض نمبر 381 میں کہتے ہیں، ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ سر سید احمد خان کی وجہ سے بڑی گمراہی پھیلی، یہ نیچریت زینہ ہے اور جڑ ہے الحاد کی، اس سے پھر شاخیں چلی. اللہ اکبر، الحاد، ایتھزم. یہ قادیانی اس نیچریت ہی کا اول شکار ہوا. اللہ اکبر. آخر یہاں تک نوبت پہنچی کہ استاذ یعنی احمد خان نے بھی یہ اس سے بھی بازی لے کے نبوت کا مدعی بن بیٹھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سامعین مرزا غلام احمد قادیانی سر سید احمد خان سے انسپائر تھے، جن کے باقاعدہ ایمبیشنز کو، اس کی آئیڈیالوجیز کو لے کے ان کا نام نہاد امام آغا خان آگے چلا ہے، پرنس آغا خان، جو حال ہی میں وہ پھڑک گیا. تو یہاں سے آپ حساب لگا لیں کہ ان لوگوں کا کون سا کرائٹیریا ہے مذہب شیعہ والا. احمد خان کلی نام نہاد سر سید کے عقائد کو لے کر یہ چلا، جس کے آگے شاگرد نے جا کے باقاعدہ دعوی نبوت کیا اور رج کے فتنہ پھیلایا مرزا موتر علیہ شلوار نے، مرزا غلام احمد قادیانی نے. تو اب آپ خود حساب لگا لیں، ان بکواسات کا ڈیفینڈ کرنے کے لیے استغفر اللہ ربی وتوب الیہ مولا علی کے بیٹے کو تختہ مشت بنا رہا ہے، استغفر اللہ ربی وتوب الیہ. اور پھر لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ ہمارا آخری حوالہ، جیسے کہ سامعین آپ کو پتہ ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ الحمدللہ ان کی گچی پہ فقیر کا پاؤں آ جاتا ہے، دیکھا انکار نہیں کر سکتے. تو یہ مولوی جواد نقلی نے بھی نظام امامت اور شیعیت کے لحاظ سے کیا بات کی ہے، یہ دیکھیں جی حضرت کی کتاب ہے کربلا تمام حجت، ان کے اپنے ادارے جامع اس کا مطاب پبلیکیشن سے چھپی ہے. بھائی اپنی کتاب کو بھی پڑھ لیا کرو مولوی. خیر، صفحہ نمبر 78 پر امام کے حجت ہونے کی وضاحت اس باب میں واضح لکھتے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں امامت دے کر حجت بنایا. امامت دے کر حجت بنانے کا معنی یہ ہے کہ اب امت اسلامیہ، مسلمان اور شیعہ مومن، یہ پوائنٹ یاد رہے حضرت، آپ نے خود لکھا ہے، شیعہ مومن کے پاس نظام امامت کے علاوہ زندگی گزارنے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے. سبحان اللہ. کون سا نظام امامت؟ جو من جانب اللہ ہے. ایسے نظام امامت کو ماننے والا شیعہ کہلاتا ہے. جی سامعین، اسماعیلی شیعہ ہیں، وہ بھی شیعوں کی ایک شاخ ہے. اور اپنی کتاب مر لو پڑھ دو پہلے حضرت، تم نے دو ٹوک الفاظ میں اس بات کا اعتراف کیا کہ شیعہ وہ ہے جو امام من جانب اللہ کا معتقد ہو، جو تکا سٹارٹ اپنے پاس ہے عقیدے نہ بناتا ہو. اور اسی سارے نظمیے میں سامعین ہم پہلے بھی واضح کر چکے ہیں، نہ جناب عبداللہ افتاح نے، نہ جناب عبداللہ اوسط نے، نہ حضرت حسن مصنع نے، نہ نفس زکیہ نے، نہ جناب محمد حنفیہ، نہ جعفر زکی نے، نہ زید ابن امام موسیٰ کاظم نے، نہ زید ابن مولا سجاد، کسی امام زادہ نے کبھی امامت کا دعویٰ نہیں کیا. کوئی مائی کا لال ایک روایت صحیحہ ان کے دعوے امامت پر پیش نہیں کر سکتا. دس از اے اوپن شرٹ چیلنج، دس از این اوپن شرٹ چیلنج. پوری دنیا کے ملوانوں کو مناظرے کا چیلنج ہے اس پر. امام زادگان ان بکواسات سے
مبرہ و منزہ ہیں جس طرح میرے آقا میرے قائد محترم جناب مختار ثقفی سلام اللہ تعالیٰ علیہ دعوی نبوت سے مبرہ و منزہ ہیں الحمدللہ۔ تو لذا اب آپ خود دیکھ لیں کہاں تسلسل امامت تشیع اور کہاں احمد خان کلی نام نے سر سید اس کے سارے نظام کو پکڑ کر چلنا، زمین آسمان کا فرق ہے بھائی، یہ کون سی شیعت ہے؟ یہ تو دیوبندیت بھی نہیں ہے۔ انسان کا بچہ بن مولوی جواد، انسان کا بچہ بن۔ ایک تو تمہارے نام میں اور تمہاری ولدیتوں میں کوئی ہزارہا اختلاف ہے، فرزند ہزار بھی تو پتہ نہیں اللہ دیتا تو پتہ نہیں کیا کیا۔ انسان بنو اور کم از کم اپنی کتابوں کا مطالعہ کرو۔ ویسٹ آف ٹائم، نان سینس۔